حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صادق و مصدوق ہیں، فرمایا تم میں سے ہر ایک کی تخلیق اس کی ماں کے پیٹ میں اس طرح مکمل کی جاتی ہے کہ وہ 40 روز تک نطفہ رہتا ہے، پھر اتنی مدت جمع ہوا خون رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، پھر اللہ 4 باتیں لکھنے کے لیے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے، پس وہ اس کا عمل، اس کی عمر، اس کا رزق اور اس کا بد نصیب یا سعادت مند ہونا لکھتا ہے۔ پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، پس اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بے شک تم میں سے کوئی شخص اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے مابین صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو وہ نوشتہ تقدیر اس پر غالب آ جاتا ہے، تو وہ جہنمیوں کا سا کوئی عمل کر بیٹھتا ہے اور اس میں داخل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح تم میں سے کوئی جہنمیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو وہ نوشتہ تقدیر اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جنت کا سا عمل کر لیتا ہے، تو وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 82۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جہنمیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، دوسرا آدمی جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، اعمال تو وہ قابل اعتبار ہیں جو آخری ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 83۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انصاری بچے کے جنازے کی دعوت دی گئی تو میں نے کہا اللہ کے رسول، جنت کی اس چڑیا کے لیے بشارت ہے، اس نے کوئی برائی کی نہ اس کا وقت پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا اس کے علاوہ کوئی بات ہے؟ بے شک اللہ نے جنت کے لیے کچھ لوگ پیدا فرمائے، انہیں جنت ہی کے لیے پیدا فرمایا جبکہ وہ اپنے آبا کی پشت میں تھے، اور اسی طرح جہنم کے لیے کچھ لوگ پیدا کیے، انہیں جہنم ہی کے لیے پیدا فرمایا جبکہ وہ اپنے آبا کی صلب میں تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 84۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی جہنم میں اور جنت میں جگہ لکھ دی گئی ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا ہم پھر اپنے نوشتہ تقدیر پر بھروسہ کر لیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرتے رہو، ہر ایک کو جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے میسر کر دیا جاتا ہے، جو شخص سعادت مندوں میں سے ہوگا تو اس کے لیے اہل سعادت کے عمل آسان کر دیے جائیں گے، اور جو شخص بد نصیبوں میں سے ہوا تو اس کے لیے بد نصیبی والے عمل آسان کر دیے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: جس کسی نے اللہ کی راہ میں دیا اور ڈرتا رہا اور اچھی بات کی تصدیق کی تو ہم بہت جلد اس کے لیے نیکی کی راہ آسان کر دیں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 85۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اولاد آدم پر اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا ہے جسے وہ ضرور پا کر رہے گا۔ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، جبکہ نفس تمنا اور آرزو کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے اللہ نے ابن آدم پر اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا ہے جسے وہ ضرور پا کر رہے گا۔ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، ٹانگ کا زنا چل کر جانا ہے، جبکہ نفس تمنا اور آرزو کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 86۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مزینہ قبیلے کے 2 آدمیوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، لوگ جو آج عمل کر رہے ہیں اور اس کے لیے محنت و کوشش کر رہے ہیں، کیا یہ ایسی چیز ہے جس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے اور پہلے سے جو تقدیر ہے وہ نافذ ہو چکی ہے، یا وہ اس چیز کی طرف جا رہے ہیں جو ان کے نبی ان کے پاس لے کر آئے اور ان کے خلاف حجت قائم کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ان کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے اور ان کے بارے میں نافذ ہو چکی ہے، اور اس کی تصدیق اللہ عز و جل کی کتاب میں ہے۔ ترجمہ: اور نفس کی قسم اور اس کی جو کچھ اس نے درست کیا، پھر بدکاری اور پرہیزگاری دونوں کی اسے سمجھ عطا کی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 87۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں جوان آدمی ہوں اور مجھے اپنے متعلق زنا کا اندیشہ ہے، جبکہ میرے پاس شادی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ گویا کہ وہ آپ سے خصی ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں، آپ نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، پھر میں نے وہی بات عرض کی، آپ پھر خاموش رہے، میں نے پھر وہی عرض کی، آپ پھر خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا، میں نے پھر وہی بات عرض کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تم نے جو کچھ کرنا ہے یا تمہارے ساتھ جو کچھ ہونا ہے اس کے متعلق قلم لکھ کر خشک ہو چکا، اب اس کے باوجود تم خصی ہو جاؤ یا چھوڑ دو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 88۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم کے تمام قلوب قلب واحد کی طرح رحمان کی 2 انگلیوں میں ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے اسے بدلتا رہتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دینا، یعنی ثابت قدم۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 89۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت یعنی اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے، بس اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے جانور صحیح سالم جانور کو جنم دیتا ہے، کیا تم اس میں سے کسی کا کان کٹا ہوا محسوس کرتے ہو؟ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کی اس بنائی ہوئی چیز میں کوئی تبدیلی نہ کرو، یہی درست دین ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 90۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہمیں 5 چیزوں کے متعلق خبر دیتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ سوتا ہے، نہ یہ اس کی شان کے لائق ہے کہ وہ سو جائے۔ وہ میزان کو اوپر نیچے کرتا رہتا ہے، رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اس کی طرف پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اس حجاب کو اٹھا دے تو اس کے چہرے کے انوار وہاں تک اس مخلوق کو جلا دے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 91۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن کی سخاوت اسے کم نہیں کرتی۔ تم نے دیکھا کہ اس نے زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت سے جو خرچ کیا، اس نے اس کے ہاتھ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں کی، اور اس کا عرش پانی پر ہے، اور میزان اس کے ہاتھ میں، وہ اسے پس کرتا اور بلند کرتا ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ ابن نمیر نے کہا، دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، رات اور دن کی سخاوت اس میں کوئی کمی نہیں کرتی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 92۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے اولاد کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے اعمال کے متعلق اللہ بہتر جانتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 93۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا تو اسے فرمایا، لکھو۔ اس نے عرض کیا، کیا لکھوں؟ فرمایا، تقدیر لکھو۔ اس نے جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہونا تھا سب لکھ دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 94۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ کے ہاتھوں میں 2 کتابیں تھیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ 2 کتابیں کیا ہیں؟ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جب تک آپ نہ بتائیں ہم نہیں جانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں جنتیوں، ان کے آبا اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں، پھر ان کے آخر پر پورا حساب کر دیا گیا ہے، لہٰذا ان میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں جہنمیوں، ان کے آبا اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں، پھر ان کے آخر پر پورا حساب کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ تو آپ کے صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جب فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر عمل کس لیے کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا، بیانہ روی سے درست اعمال کرتے رہو،
کیونکہ جنتی شخص سے آخری عمل جنتیوں والا کرایا جائے گا اگرچہ پہلے اس نے کیسے بھی عمل کیے ہوں، اور جہنمی سے آخری عمل جہنمیوں والا کرایا جائے گا خواہ اس سے پہلے اس نے کیسے بھی عمل کیے ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے وہ کتابیں رکھ کر فرمایا، تمہارا رب بندوں کے معاملے سے فارغ ہو چکا، بس ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 96۔ حضرت ابن ماجہ نے عمر بن شعیب کی سند سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 99۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ نے آدم کو ایک مٹھی بھر مٹی سے جو اس نے ساری سطح زمین سے حاصل کی تھی پیدا فرمایا۔ آدم کی اولاد زمین کی رنگت کی مناسبت سے پیدا ہوئی، ان میں سے کچھ سرخ ہیں، کچھ سفید اور کچھ کالے اور کچھ سرخ و سفید کے مابین، کچھ نرم مزاج اور کچھ سخت مزاج، کچھ بری عادات والے اور کچھ پاکیزہ صفات والے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 100۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا فرمایا، پھر ان پر اپنا نور ڈالا، پس جس کو یہ نور میسر آ گیا وہ ہدایت پا گیا، اور جو اس سے محروم رہا وہ گمراہ ہو گیا۔ بس میں اسی لیے کہتا ہوں اللہ کے علم پر قلم خشک ہو چکا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 101۔ حضرت ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں زمین میں دھنس جانا اور صورتیں بدل جانا ہوگا، اور یہ حال تقدیر کو جھٹلانے والوں میں ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 106۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 قسم کے لوگوں پر میں نے لعنت کی اور اللہ نے بھی لعنت کی، اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، طاقت کے بلبوتے پر مسلط ہونے والا شخص تاکہ وہ کسی ایسے شخص کو معزز بنائے جسے اللہ نے ذلیل بنایا ہو، اور کسی ایسے شخص کو ذلیل بنا دے جسے اللہ نے معزز بنایا ہو، اللہ کے حرم کی بے حرمتی کرنے والا، میری اولاد کی بے حرمتی کرنے والا، اور میری سنت کو ترک کرنے والا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 109۔ حضرت مطر بن عکام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کے متعلق فیصلہ فرماتا ہے کہ اسے فلاں جگہ موت آ جائے تو وہ اس شخص کے لیے اس جگہ کوئی ضرورت پیدا کر دیتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 110۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مومنوں کے بچے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آبا کے ساتھ ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، عمل کے بغیر ہی؟ آپ نے فرمایا، انہوں نے جو کرنا تھا اللہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ میں نے عرض کیا، تو مشرکین کے بچے؟ آپ نے فرمایا، وہ بھی اپنے آبا کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا، عمل کے بغیر ہی؟ آپ نے فرمایا، انہوں نے جو کرنا تھا اللہ اس سے بخوبی واقف تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 111۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زندہ درگور کرنے والی اور جس کی خاطر زندہ درگور کیا گیا جہنمی ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 112۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل ہر بندے کی تخلیق سے متعلق اس کی 5 چیزوں، اس کی عمر، اس کے عمل، اس کے مرنے اور دفن ہونے کی جگہ، اس کے نقوش اور اس کے رزق سے فارغ ہو چکا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 113۔ حضرت ابن دلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ابی بن کعب کے پاس آیا تو میں نے انہیں کہا، میرے دل میں تقدیر کے متعلق کچھ شبہ سا ہے، بس آپ مجھے کوئی حدیث سنائیں، امید ہے اللہ اسے میرے دل سے دور کر دے گا۔ تو انہوں نے فرمایا، اگر اللہ عز و جل آسمان اور زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو وہ انہیں عذاب دینے میں ظالم نہیں ہوگا، اور اگر وہ ان پر رحم فرمائے تو ان کے لیے اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی، اور اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا حتیٰ کہ تم تقدیر پر ایمان لے آؤ،
اور تم جان لو کہ جو کچھ تمہیں پہنچا وہ تم سے خطا نہیں ہو سکتا تھا، اور کچھ تم سے خطا ہو گیا وہ تمہیں پہنچ نہیں سکتا تھا۔ اگر تم اس عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے پر فوت ہو گئے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ ابن دلمی بیان کرتے ہیں، پھر میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے بھی اسی طرح فرمایا۔ میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا۔ پھر میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے اسی کی مثل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 115۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی ابن عمر کے پاس آیا تو اس نے کہا، فلاں شخص آپ کو سلام کہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے بدعت ایجاد کی ہے، بس اگر تو اس نے بدعت ایجاد کی ہے تو پھر میری طرف سے اسے سلام نہ کہنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت یا اس امت میں زمین میں دھسنا، صورت مسخ ہو جانا یا آسمان سے پتھروں کی بارش ہونا ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 116۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کے پشت سے وہ تمام روحیں جنہیں اس نے ان کی اولاد سے روز قیامت تک پیدا کرنا تھا نکل آئیں، اور ان میں سے ہر انسان کی پیشانی پر نور کا ایک نشان لگا دیا۔ پھر انہیں آدم پر پیش کیا تو انہوں نے عرض کیا، میرے پروردگار یہ کون ہیں؟ فرمایا، تمہاری اولاد۔ پس انہوں نے ان میں ایک شخص کو دیکھا تو اس کی پیشانی کا نشان انہیں بہت اچھا لگا۔ انہوں نے عرض کیا، میرے پروردگار یہ کون ہیں؟ فرمایا، داؤد علیہ السلام۔ تو انہوں نے عرض کیا، میرے پروردگار آپ نے اس کی کتنی عمر مقرر کی ہے؟ فرمایا، 60 سال۔ انہوں نے عرض کیا، پروردگار میری عمر سے 40 سال اسے مزید عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم کی عمر کے 40 برس باقی رہ گئے تو ملک الموت ان کے پاس آیا تو آدم نے فرمایا، کیا میری عمر کے 40 برس باقی نہیں رہتے؟ اس نے جواب دیا، کیا آپ نے وہ اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دیے تھے؟ آدم نے انکار کر دیا۔ اسی طرح اس کی اولاد نے بھی انکار کیا۔ آدم بھول گئے اور اس درخت سے کچھ کھا لیا تو اب اس کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، اور آدم نے خطا کی اور اس کی اولاد بھی خطا کار ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 118۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا، جب انہیں پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دائیں کندھے پر مارا اور سفید اولاد کو نکالا جیسے چونٹیاں ہوں، اور اس نے ان کے بائیں کندھے پر مارا تو کالی اولاد نکالی جیسے کوئلہ ہو۔ تو اللہ نے ان کے دائیں طرف والوں کے متعلق فرمایا، یہ جنتی ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور جو ان کے بائیں کندھے کی طرف تھے ان کے متعلق فرمایا، یہ جہنمی ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 119۔ حضرت ابو نضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو عبداللہ نامی صحابی بیمار ہو گئے تو ان کے ساتھی ان کی عیادت کے لیے آئے تو وہ رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے یہ نہیں فرمایا، اپنی مونچھیں کتراؤ پھر اس پر قائم رہو حتیٰ کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے آ ملو؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور فرمایا تھا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل نے اپنے دائیں ہاتھ سے مٹھی بھری اور دوسرے ہاتھ سے دوسری اور فرمایا، یہ اس جنت کے لیے ہے اور یہ اس جہنم کے لیے ہے، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، جبکہ مجھے معلوم نہیں کہ میں ان دو مٹھیوں میں سے کس میں ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 120۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے عرفہ کے نزدیک مقام نعمان پر اولاد آدم سے عہد لینے کا ارادہ فرمایا تو ان کی سلب سے ان کی تمام اولاد کو جسے پیدا کرنا تھا نکالا تو انہیں ان کے سامنے بکھیر دیا جیسے چونٹیاں ہوں، پھر ان سے براہ راست خطاب کیا تو فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ یہ اقرار اس لیے لیا گیا کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم تو اس حقیقت سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ شرک تو ہمارے آبا نے کیا تھا، ہم تو ان کی اولاد ہیں جو ان کے بعد آئے، تو کیا ہمیں ان غلط کاروں کے کاموں پر ہلاک کر دے گا؟ مشکات المصابیح حدیث نمبر 121۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب مسلمان سے قبر میں اس کے رب، نبی اور دین کے بارے میں سوال کیا جائے، وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہنا اللہ کے اس فرمان کے مطابق ہے۔ ترجمہ: اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں سچی بات پر دنیا و آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثبت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی، پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 125۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اسی اثنا میں 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ جو مومن ہے تو وہ کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے، جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لو، اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے۔ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے۔ رہا منافق و کافر شخص تو اسے بھی کہا جاتا ہے، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے، میں نہیں جانتا، میں وہی کچھ کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے۔ اسے کہا جائے گا، تم نے حق بات سمجھنے کی کوشش کی نہ پڑھنے کی۔ اسے لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ ایک ساتھ مارا جائے گا تو وہ چیختا چلاتا ہے، جسے جن و انس کے سوا اس کے قریب ہر چیز سنتی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 126۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے۔ اگر تو وہ جنتی ہے تو وہ اہل جنت سے ہے، اور اگر وہ جہنمی ہے تو پھر وہ اہل جہنم میں سے ہے۔ پس اسے کہا جائے گا، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، حتیٰ کہ اللہ قیامت کے دن تمہیں اس کے لیے دوبارہ زندہ کرے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 127۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی تو اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا اور ان سے کہا، اللہ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذاب قبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، ہاں عذاب قبر ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ اس کے بعد جب بھی نماز پڑھتے تو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 128۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس اثنا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار بنو نجار کے باغ میں تھے، جبکہ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، اچانک خچر بتکا، قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دیتا۔ وہاں 5-6 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قبروں والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک آدمی نے عرض کیا، میں۔ آپ نے فرمایا، وہ کب فوت ہوئے تھے؟ اس نے کہا، حالت شرک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس امت کے لوگوں کا ان کی قبروں میں امتحان لیا جائے گا۔ اگر ایسے نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ عذاب قبر تمہیں سنا دے جو میں سن رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور ہماری طرف کرتے ہوئے فرمایا، جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے عرض کیا، ہم عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے کہا، ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظاہری و باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے کہا، ہم ظاہری و باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے کہا، ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 129۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو سیاہ فام نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ بس وہ کہتے ہیں، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں، ہمیں پتہ تھا کہ تم یہی کہو گے۔
پھر اس کی قبر کو طول و عرض میں 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں بتا آؤں، لیکن وہ کہتے ہیں دلہن کی طرح سو جا، جسے اس کے گھر کا عزیز ترین فرد ہی بیدار کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اسے اس کی خوابگاہ سے بیدار کرے گا۔ اور اگر وہ منافق ہوا تو وہ کہے گا میں نے لوگوں کو ایک ایک بات کرتے ہوئے سنا تو میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا، میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا کہ تم یہی کہو گے۔ پس زمین سے کہا جاتا ہے اس پر تنگ ہو جا، وہ اس پر تنگ ہو جاتی ہے، اس سے اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر آ جائیں گی، پس اسے اس میں مسلسل عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ اس کی اس خوابگاہ سے اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 130۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں یہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے وہ کون تھے؟ وہ جواب دے گا وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں تمہیں کس نے بتایا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو میں اس پر ایمان لے آیا اور تصدیق کی۔ اس کا یہ جواب دینا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہے۔ ترجمہ: اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں سچی بات پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ فرمایا آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، اسے جنتی بچھونا بچھا دو، جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ وہ کھول دیا جاتا ہے، وہاں سے معطر باد نسیم اس کے پاس آتی ہے اور اس کی حد نگاہ تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹایا جاتا ہے، 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں وہ شخص جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے کون تھے؟ پھر وہی جواب دیتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے اس نے جھوٹ بولا، لہٰذا اسے جہنم سے بستر بچھا دو، جہنم سے لباس پہنا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ فرمایا جہنم کی حرارت اور وہاں کی گرم لو اس تک پہنچے گی۔ فرمایا اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جاتی ہیں۔ پھر ایک اندھا اور بہرا داروغہ اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے، اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے۔ وہ اس کے ساتھ اسے مارتا ہے تو جن و انس کے سوا مشرق و مغرب کے مابین موجود ہر چیز اس مار کو سنتی ہے۔ وہ مٹی ہو جاتا ہے تو پھر روح کو دوبارہ اس میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 131۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب آپ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو وہاں اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے نہیں روتے مگر قبر کا ذکر کر کے روتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قبر منازل آخرت میں سے پہلی منزل ہے، پس اگر اس سے بچ گیا تو اس کے بعد جو منازل ہیں وہ اس سے آسان تر ہیں، اور اگر اس سے نجات نہ ہوئی تو اس کے بعد جو منازل ہیں وہ اس سے زیادہ سخت ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ سخت اور برا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 132۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، اس کے لیے سوال و جواب کے موقع پر ثابت قدمی کی درخواست کرو کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 133۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر پر اس کی قبر میں 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں، وہ قیام قیامت تک اسے ڈستے رہیں گے، اگر ان میں سے ایک اژدہا زمین پر پھونک مار دے تو زمین کسی قسم کا سبزہ نہ اگائے۔ امام ترمذی نے اسی طرح روایت کیا ہے، انہوں نے 99 کے بجائے 70 اژدہوں کا ذکر کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 134۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جنازے کے لیے گئے۔ جب رسول اللہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں قبر میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح بیان کی اور ہم نے بھی طویل تسبیح بیان کی۔ پھر آپ نے اللہ اکبر پڑھا تو ہم نے بھی اللہ اکبر پڑھا۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول آپ نے تسبیح کیوں بیان کی؟ پھر آپ نے تکبیر بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صالح بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی حتیٰ کہ اللہ نے اسے کشادہ کر دیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 135۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے جس کی خاطر عرش لرز گیا۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور اس کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، لیکن اسے بھی قبر میں دبایا گیا، پھر ان کی قبر کو کشادہ کر دیا گیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 136۔